السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فرید صاحب کا بہت ہی پیارا اور زبردست بیان، جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترے۔ اس بیان کو پورا دیکھیں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی نظر آتی ہے، پھر دنیا کے کھلونوں کے پیچھے، دنیا کے کپڑوں کے پیچھے اور دنیا کے زیوروں کے پیچھے اور دنیا کے معمولی ساز و سامان کے پیچھے زندگیاں لوگ ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو سارے کھلونے ہیں، جیسے بچے اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہوش نہیں ہے ان کو اپنی زندگی کے ایام اور اپنی زندگی کے گھڑیوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ میدان تلاش کرتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور چھوٹے ہوتے ہیں تو کھلونے تلاش کرتے ہیں گھر میں۔ ایسے انسانوں میں سے جن مردوں عورتوں کو اپنی زندگی کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے کھلونے ان بچوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے کھلونے کچھ الگ ہوتے ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، سونے چاندی کے زیور ہیں، قسم قسم کے برتن ہیں، گھر سجانے کے مختلف قسم کے اسباب ہیں۔ آج دیکھیں ہم ہماری ماں بہنوں کا کتنا بڑا وقت اپنے گھر سجانے میں اور اپنے گھر کی زیب و زینت میں اور کپڑوں میں اور جوتوں میں اور اس کی شاپنگ میں اور سونے چاندی کے زیوروں میں اور غیر ضروری چیزوں میں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، غیر ضروری چیزوں میں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ضرورت کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن بقدر ضرورت بوقت ضرورت، اس سے زائد ہے اس کا حکم نہیں ہے۔ جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو دین کی محنت سے غافل کر دے، جو دنیا اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے دین کی محنت سے ہمیں غافل کر دے، وہ دنیا ہمارے لیے عذاب ہے، وہ مصیبت ہے جو مقصد سے ہٹا دے ہم کو۔ ایسے دین سے ہٹانے والی چیز، اللہ سے غافل کرنے والی، چاہے کتنی بڑی دنیا ہو، کتنی بڑی دنیا ہو، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے، وہ ہمارے لیے خیر کی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ سمجھایا تھا، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی امت کو یہی سمجھایا، دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی ان کے سامنے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں مردار پڑا ہوا بکری کا بچہ، صحابہ کو روک دیا، وہاں کھڑا کیا اور کہا کہ یہ چھوٹے کان والا عیبدار بچہ ہے۔ پوچھا حضور علیہ السلام نے، بتاؤ اس بکری کے بچے کی اس کے مالک کی نظر میں کتنی قیمت ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عیبدار ہیں، چھوٹے کان والا، اور وہ بھی مردار، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ بے قیمت ہے، تو اسی لیے تو پھینک دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ یہ دنیا اس کے مالک کے نظر میں اتنی بھی قیمتی نہیں ہے جتنا اس بکری کے بچے کی قیمت اس کے مالک کی نظر میں۔ جو اللہ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے، جو دین سے دور کر دے، جو آخرت کے استحضار کو غائب کر دے اور اپنے اندر مشغول کر دے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں، اس کے ساز و سامان میں، اس کے سونے چاندی کے زیوروں میں اور اس کے رنگ برنگ کے کپڑوں میں، جو بہرحال پرانے ہونے والے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ عقل والے، ہوش والے ہوتے ہیں، ان کو عقل ہیں، ہوش ہیں، مقصد میں اتنا وقت دیتے ہیں، ضرورت میں اس کے بقدر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کو اتنا وقت دینا ہے، گھر کی ساز و سامان کو اتنا وقت دینا ہے، گھر میں کیا ساز و سامان رکھنا ہے، کتنا رکھنا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا غیر ضروری ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ آپ کی مبارک ازواج نے زندگی گزار کر امت کو بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ مثالی خواتین میں سے ہیں جو جوان تھی، نوجوان تھی نا، حضرت فاطمہ بھی جوان تھی حضور کے زمانے میں، بلکہ جوانی میں ہی رخصت بھی ہو گئی، زیادہ لمبی عمر نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل جوان تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ایک کرتے سے انصار کی کئی بیٹیوں کے نکاح ہو گئے۔ ان کے پاس جو کرتا تھا، کسی انصاری کوئی بیٹی کا نکاح ہوتا، اس کی ماں آ کر لے جاتے حضرت عائشہ سے کہ ہماری بچی کا نکاح ہے، وہ دے دیتی، وہ پہن کر رخصت ہو جاتی، اس کرتے سے واپس پہنچا دیتی۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا فرید صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں اور الفاظ ہمیں بتائی ہے، تو ہمیں یہ سب اپنے اندر لا کر اور دین کا کام کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس بیانات کو نہیں بلکہ یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ دین کا کام کس طرح ہونا چاہیے، تبلیغ کا کام کس طرح کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں مگن و بزی رہتے ہیں، اس طرح ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے، تو اسی طرح دنیاوی کام کے ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ ثواب ریوارڈز کمانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ باقی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔